اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر. ماہ محرم الحرام کی شروعات کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ہم نے موضوع گفتگو رکھا کہ غیبت امام زمان میں کس طرح ایک عورت کو حسینی کردار کا حامل ہونا چاہیے. یعنی کہ پروردگار عالم نے جو اتنی فضیلتیں اور اتنی مہربانیاں ایک عورت پر کی ہیں اور رب کی طرف سے بے پناہ عنایتیں ہیں، جس کے سبب خداوند متعال عورت کو محبوبہ الہی کا لقب دیا. اور ہم نے اسی تناظر میں آپ لوگوں کے سامنے بے پناہ آیات اور روایات کو بیان کیا، فضیلت کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، اور ساتھ میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی ان روایات کا بھی ذکر کیا کہ جس میں عورت کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا. اور انہوں نے صرف بیان ہی نہیں کیا بلکہ عورت کو واقعاً وہ مقام دیا. دین مبین اسلام میں کس طرح عورت کو عملی میدان میں لایا گیا اور کس طرح ایک عورت کو اس معاشرے کا حصہ بنایا گیا، اور رب العالمین نے یہ فوقیت عنایت کی ہے کہ ہر میدان میں جہاں بھی مرد موجود ہو، شانہ بشانہ عورت بھی اپنے کردار کو نبھاتے رہی، اپنی ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کیا، چاہے وہ بیعت کا مقام ہو، چاہے ہجرت کے دوران میں ہو، یا چاہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے میدان میں ہو. ہر مقام پر خواتین نے اپنے آپ کو کسی سے بھی کمتر نہیں رکھا. لہٰذا ہمارے سامنے ایسی بہت ساری روایات ہیں. ایک اور آیت آپ کے سامنے میں ذکر کرتی چلوں کہ جس میں پروردگار عالم سورہ قیامت کی آیت نمبر 36 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں خلق کرنے کے بعد تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے، تمہیں رہا کر دیں گے؟ پروردگار عالم جو مالک ہے، خالق ہے، اور یقیناً کبھی بھی وہ انسان کے حال سے غافل نہیں رہتا. ہر آن وہ انسان کے تمام حالات سے واقفیت رکھتا ہے. تبھی تو اس آیت کے اگلے حصے میں خدا ارشاد فرماتا ہے اور یہ جملات ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو احساس دلاتا ہے کہ خدا تو وہ ہے کہ جو ہمارے تمام مراحل تخلیق کو بھی ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے. اور خدا آگے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو؟ یعنی کون سا وقت کہ جب نیستی سے ہستی کی طرف آئے، جب عدم سے وجود کی طرف آئے، اور یقیناً وہ لمحات کہ جو کہ تخلیق کے تھے اور ایک انسانی صورت میں ڈھلنے کے تھے، ان تمام مراحل میں ہمارا آپ کا سب سے بہترین انیس اور مونس صرف اور صرف ہمارا پروردگار عالم تھا. اور اسی کے بعد خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا انسان بنا کر اور پھر تمہیں جوڑا بنا کر، یعنی مرد اور عورت کی صورت میں اس دنیا میں روانہ کیا گیا. لہٰذا خداوند متعال انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کی موت تک اور اس کے بعد والے ہر مرحلے میں سب کچھ رب العالمین ہمارے اور آپ کی ایک ایک فطرت سے آگاہی بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے، اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، احسن الخالقین کہہ کر خدا قرآن میں پکارتا ہے. اور اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، تو دونوں لحاظ سے دونوں کو ہی فضیلتیں عطا کی ہیں. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا اموالهم. یعنی کہ اس آیت میں جس طرح عورت کو مخاطب کیا گیا کہ خداوند متعال نے مردوں کو محافظ بنایا، نگہبان بنایا عورت کا، تو یہ ایک عورت کے لیے فضیلت ہے. بے شک کہ خداوند متعال نے تمام تر آسائشیں اور جو کچھ بھی اخراجات ہیں زندگی کی تأمین، وہ تمام ذمہ داری رب العالمین نے ایک مرد کے حوالے کی ہے. اور اس لحاظ سے یہ ایک عورت کی فضیلت بنتی ہے کہ پروردگار عالم تمام تر مہربانیاں عورت کے ساتھ اس لحاظ سے بھی رکھتا ہے
کہ عورت کو باہر کے تمام امور یا خراجات سے بے نیاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری اور تمہاری حفاظت مرد کے حوالے ہے. تو دوسری طرف مرد کو بھی یہ فضیلت عنایت کی ہے کہ تمہارے ماتحت میں ایک ایسی ہستی کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جو فضیلتوں سے مزین ہے، لہٰذا تمہارا نگہبان ہونا یا اس کی ضروریات کو پورا کرنا، ذمہ دار بننا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے کہ منصب، جب انسان کسی بھی سیٹ پر یا کسی بھی منصب پر اگر فائز ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح پروموشن زندگی میں ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا جب بھی ہمیں کوئی بھی اس سے بلندتر پوزیشن ملتی ہے، ترقی اگر ہماری ہوتی ہے، لہٰذا چاہے ذمہ داری کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن انسان ساتھ میں خوشی بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی پوزیشن اور مزید بلندتر ہو گئی ہے. تو مردوں کے لیے بھی یہ ایک فضیلت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ گھر اور اپنی بیوی، اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رزق حلال کا بھی انتظام کرے. تو لہٰذا رب العالمین نے یہ تمام حقوق کی تقسیم بندی اتنی خوبصورت انداز میں کی ہے. لیکن ہم اور آپ جو کہ اگر دیکھیں اس مادی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اگر رب کی رضا کو اور خدا کی اطاعت کو اگر ہم نہیں ماننے والے ہوں تو یقیناً یہ ایک انسان کے لیے ایک بوجھ کی طرح لگے گا. لیکن جب رب کی رضا کی بات آئے، خدا کی خوشنودی کی بات آئے اور آخرت میں سعادتوں کو حاصل کرنے کی بات آئے، تو یہ تمام تقسیم بندی اور یہ تمام ذمہ داریاں انسان کو بلند کر دیتی ہے، معراج عنایت کرتی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے عورت کی ذمہ داریاں بے پناہ رکھی ہیں، اور جس طرح آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خدا نے ہر میدان میں عورت کو آگے رکھا، اور ہماری گفتگو کا ابھی آخری مرحلہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے میدان میں عورتوں نے جس انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور انہی میں سے ایک مثال آپ کے سامنے میں بیان کرتی چلوں، وہ غانمہ بنت غانم تھی. اور جس دور میں انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، وہ شدید پرآشوب ترین دور تھا. امام حسن مجتبی کو مجبور کر دیا گیا تھا، تلوار تانی گئی، خنجر تانا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور بالآخر جب نوبت صلح تک جب پہنچی تھی تو روایات میں درج ہے اور تاریخ میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جس انداز میں شیعیان علی پر مشکلات اور سختیوں کے بار آنے لگے، اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. اور اس حد تک یہ وہ لمحات، وہ ایام ہوا کرتے تھے کہ روایات میں درج ہے کہ باقاعدہ طور پر کہ کسی بھی روایت کو نقل کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی بھی اگر فضیلت اہل بیت علیہ السلام میں کسی بھی نوعیت کی اگر کوئی روایت اگر نقل کی جائے تو یا تو اسے زندان یا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا یا پھر اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اور اس قدر 70,000 ممبروں سے بغض اور کینے کو نکالا گیا ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس حد تک بغض علی کو، کینہ علی کو ڈالا گیا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کہ ہمیں امام حسن مجتبی سے لے کر وہ زمانہ اور وہ تمام ادوار میں یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا. اور اس دور میں کسی بھی نوعیت کی فضیلت کو بیان کرنا جرم ثابت کیا جاتا تھا. غانمہ بنت غانم انہی خواتین میں سے ایک خاتون ہے کہ جو اس دور میں موجود تھیں اور جنہوں نے بے تحاشا روایات کو نقل کیا، روایات کو بیان کیا، فضیلتوں کو بیان کرتی تھیں. اور روایات میں ذکر ہے کہ یہ خاتون جہاں کہیں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا تو وہاں پر روایتوں کو بیان کرتی تھیں، فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا کرتی تھیں. اور ایک مقام پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح اس کو بہکانے کی کوشش کی گئی، مال و دنیا دیا گیا اور بے پناہ قیمتی ہم کہیں کہ تحائف یا ہدیے ان کو دیے گئے، لیکن کسی بھی نوعیت کی ہدیے و تحائف کو لینے سے انکار کیا. اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل آئی تھی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اہل بیت کی محبت کو ان دنیا کے سودوں پر میں ترجیح دوں، دنیا کے سودوں کو میں اہل بیت پر میں ترجیح دوں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں اس مقام پر بھی، دربار میں بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا.
معرکہ کربلا میں جب مردوں نے اپنے آقا و مولا سردار سید الشہداء ابا عبداللہ کی رکاب میں رہتے ہوئے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر چکے اور 72 شہدائے کربلا میں اپنے نام لکھوا چکے، تو تب زینبی لشکر اٹھا اور جس انداز میں پیغام حسینی کو لے کر، پیغام مظلوم کو لے کر کوفہ اور شام کے بازار تک پہنچی، اور ان بیبیوں پر ہمارا سلام ہو۔ یہ سفر اختیار جو کیا گیا تھا آسان سفر نہیں تھا، بے پناہ مصائب و آلام تھے۔ اس پورے راستے میں بھوک و پیاس کے ساتھ بے کجاوا اونٹوں پر سفر کرنا، پشت پر ہاتھوں کا بندھا ہونا، راستوں میں بچوں کا اونٹوں کے پیروں تلے رل جانا، اور جس انداز میں ان کی نگاہوں کے سامنے انہی کے پیاروں کے سروں کو نوک سینہ پر بلند کر کے انہی کی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس سفر کو طے کروایا گیا۔ یہاں پر یہ سفر صرف اسی حد تک نہ تھا، بلکہ ایک جانب سے اگر تازیانے برسائے جاتے تھے تو دوسری جانب سے نیزوں کی انی کو چبھویا جاتا تھا۔ کوفہ اور شام کے بازار میں نامحرموں کے مجمع میں جانا، اور جس انداز میں ظلم و ستم کا وہ گھر تھا، اور جہاں ہر طرف دشمن موجود تھے، اور وہ قلب دشمن پہ جا کر حضرت زینب کبریٰ کا وار کرنا، آج بھی تمام مورخین انگشت پہ دندان ہیں کہ کیسے اور کس طرح ان خواتین نے اپنے تمام عزیزوں کو کھو کر، اپنے ہی گود کے پالوں کو قربان کر کے پیغام حسینی کو کیسے انداز میں پہنچایا، آج بھی سب کے سب تعجب کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ عورت کمزور ہے یا عورت جرأت یا بہادری نہیں رکھتی، تو اسے دیکھنا چاہیے کربلا کے میدان کی طرف کہ جب بات اگر دین کی آ جائے، جب بات امامت اور ولایت کے دفاع کی اگر آ جائے، جب بات اللہ کے حکم کی سربلندی کی آ جائے، اور یہاں پر اللہ کے نام کو زندہ کرنے کی آ جائے، تو بس عورت وہ بہادری جرأت کا وہ بلند پہاڑ نظر آتی ہے کہ جس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام مصائب کے ساتھ ان بیویوں نے وہ سفر اختیار کیا، اور کسی بھی ایک مصیبت نے ان کی جرأت، ان کی استقامت کو نہ توڑ سکے، اور یہ قافلہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے تمام مراحل کو طے کرتا ہوا پیغام حسینی کو گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ اذان زہرا ہم جانتے ہیں کہ اس سفر میں خاندان بنی ہاشم کی خواتین موجود تھیں۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے 18، 20 یا 22 کے قریب صرف خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین، کہ جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی 3 بیٹیاں تھیں، جناب زینب کبریٰ، بی بی ام کلثوم اور فاطمہ بنت علی۔ یہ 3 بیٹیاں اس معرکہ کربلا میں شامل تھیں۔ مولا سید الشہداء ابا عبداللہ کی تقریباً 4 بیٹیاں تھیں، جس میں سے 3 بیٹیوں نے کربلا کے معرکے میں وہ ساتھ رہیں اپنے بابا کے، اور اسی طرح سید الشہداء کی 2 زوجات تھیں، بی بی ام لیلہ اور بی بی ام رباب۔ ام لیلہ کے متعلق تھوڑا بہت تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ بی بی ام لیلہ بھی معرکہ کربلا میں موجود تھیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت الحسن کہ جنہوں نے اس معرکے میں ساتھ دیا، امام زین العابدین کی زوجہ تھیں اور امام محمد باقر کی والدہ تھیں، اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کی 2 زوجات بھی کربلا کے معرکے میں موجود تھیں، کہ جن کے نام بی بی رملہ اور مادر عبداللہ ابن حسن وہ فرزند تھے امام حسن مجتبیٰ کے، وہ یتیم کہ جنہوں نے اپنے چچا کو اس عالم میں گودال قتل گاہ میں جب مشکل و مصیبت میں دیکھا تھا، تو اس وقت اس بچے نے دوڑ کر اپنے چچا کی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا تھا۔ ظالم نے تلوار چلائی اور دست مبارک کو قطع کیے، اور یہ بچہ آغوش سید الشہداء میں گودال قتل گاہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ یہ مادر ان کی والدہ یعنی مادر عبداللہ اس وقت اس معرکہ کربلا میں موجود تھی، اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے وہ سارے منظر کو انہوں نے دیکھا تھا۔ ساتھ میں ہمیں اگر دیکھیں مسلم ابن عقیل کے گھرانے کی خواتین بھی شانہ بشانہ خاندان بنی ہاشم کے ساتھ موجود تھیں، کہ جس میں بی بی رقیہ، عاتقہ، حمیدہ موجود، تقریباً یہ 3 خواتین اس منظر میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کی بیٹی بی بی ام کلثوم صغریٰ معرکہ کربلا میں یہ خاتون بھی موجود تھی۔ لہٰذا کربلا کے اس بن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم نے کس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھاما، اور وہ طوفان، وہ سیلاب
کہ جو دین مبین اسلام کو بہا کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مکر و فریب کے ساتھ نام محمد کو مٹانا چاہتے تھے، لہٰذا یہ بیویاں بند باندھ کر اس طرح اس سیلاب کے آگے کھڑی ہو گئیں کہ اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دیا، لیکن اسلام و مسلمین پر آنچ تک آنے نہ دیا۔ تو لہٰذا اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام اسی موقع پر یہی ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا کہ معرکہ کربلا کے بعد کیسے پتہ چلے کہ حسین نے جو شہادت دی ہے وہ ایسی شہادت ہے کہ ابھی تک زندہ ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اذانیں دی جائیں گی، نام محمد لیا جائے گا، تب تک ہی یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ حسین ابن علی فتح اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ کامیابی ہے جو اسلام کو نصیب ہوئی، تو اس میں ان خواتین کی قربانیاں ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معرکہ کربلا میں جس طرح ذکر کیا زوجات ابا عبداللہ الحسین، تقریباً مولا کی 4 زوجات تھیں کہ جس میں سے 2 بیویاں معرکہ کربلا میں موجود تھیں، بی بی ام لیلہ اور اس کے ساتھ بی بی ام رباب۔ بی بی ام رباب پہلی زوجہ تھیں جن کی عظمت اور جن کی فضیلت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور مولا حسین جن کی فضیلت کو بیان کر چکے ہیں کہ جس گھر میں رباب و سکینہ نہیں، اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا، تو لہٰذا باعث سکون تھیں۔ جناب بی بی ام رباب اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھی، وہ عالمہ تھی، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بی بی ام رباب جمال و ادب و عقل میں اپنی مثال آپ خاتون تھیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے اپنے گود کے پالوں کو راہ کربلا میں قربان کیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس بی بی نے اپنے پیغام اپنے درد کے ذریعے سے، اور جس انداز میں بی بی صرف 1 سال زندہ رہی معرکہ کربلا کے بعد، لیکن پیغام عاشورہ کو ہر لحظہ اور ہر وقت انہوں نے پہنچایا تھا۔ اس کے بعد ہمیں معرکہ کربلا میں ایک اور خاتون نظر آتی ہیں، بی بی ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا۔ یہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چھوٹی بیٹی تھی، اور روایات میں ان کے متعلق بے پناہ ہمیں آپ نظر آتے ہیں کہ چند ایک ایسے مورد بیان کیے گئے ہیں، البتہ کیونکہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن جناب زینب کبریٰ کے شانہ بشانہ یہ بی بی کھڑی رہی ہیں، اسی لیے ان کو زینب صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر خامے سے آل محمد کے ساتھ ان کے قدم بقدم بی بی ام کلثوم ہمیں نظر آئیں۔ ایک مقام پر روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ذوالجناح واپس پلٹ کر آیا، ذوالجناح کی صدا کو جب سنا تو بی بی ام کلثوم نے اشعار پڑھے تھے، وہ اشعار دل ہلا دینے والے تھے، اور اس کے بعد بی بی ام کلثوم کا وہ کوفے میں خطبہ دیا جانا، اور کوفے والوں کو ان کی مکاریاں اور اہل بیت کو تنہا چھوڑنے پر جس طرح بی بی نے مذمت کی ہے اور جس نے اہل کوفہ کو لرزا دیا تھا، بی بی ام کلثوم کا خطبہ اس نوعیت کا تھا جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا گروہ ہی غالب آ کر رہے گا، یعنی کہ اگر بظاہر کامیاب ہو گئے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ پروردگار عالم اسی گروہ با ایمان کو ایک دن غلبہ یا ان کی حاکمیت یا ان کی حکومت کو اس جہاں میں مسلط کرے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس خطبے نے کوفے کے در و دیوار کو لرزا دیا تھا۔ ساتھ میں ہمیں بی بی کا ایک اور بھی مقام یا فضیلت ایک اور جگہ پہ نظر آتی ہے کہ جب کوفے والے صدقہ پھینک رہے تھے تو اس میں ایک مرتبہ پکار کر کہتی ہے اور خاندان اہل بیت کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے کہ یا اہل الکوفہ نحن آل محمد والصدقۃ علینا حرام، کہ یعنی اے اہل کوفے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اہل حرم سے تعلق رکھتے ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے ابن زیاد کے مقابل میں جب یہ بی بی آتی ہیں تو ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے للکارتے ہوئے کہتی ہے کہ ابن زیاد تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کے قتل سے تمہیں سکون مل گیا، تمہاری آنکھیں روشن ہو گئی، تو بس یاد رکھو یہ حسین ابن علی جس کی آنکھوں کا نور ہے وہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو بس یاد رکھو کہ تم نے اپنے رب کے پاس جب حاضر ہو کے
تو اپنے رسول کو کیا جواب دو گے، اس جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ بعلبک کے مقام پر بی بی ام کلثوم نے ایک مقام پر بد دعا دی تھی، نفرین کی تھی، کیونکہ بعلبک والوں نے یزید کے لشکر کا انتہائی شاندار استقبال کیا تھا، اور ان کے خیال میں باغیوں کو جس طرح قتل کیا گیا اور یہاں پر وہ کامیاب و کامران ہوئے، تو جب بی بی نے یہاں پر پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ جو اس انداز میں خاندان اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ بعلبک ہے، اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ شہر انتہائی ترقی یافتہ تھا، لیکن بی بی ام کلثوم بد دعا دیتی ہے کہ خدا تمہیں نابود کرے اور تمہاری معیشیت کو وسعت نہ ملے۔ یہ نفرین بی بی نے جو کیا تھا، اس کے بعد روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہر پھر آباد نہ ہو سکا اور بیچارگی کے آثار اس شہر سے دکھائی دیتے تھے۔ شام کا معرکہ جب سر کر کے واپس یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تھا، تو اس وقت مدینے کو دیکھ کر اس بی بی کا یہ جملہ ہم اور آپ آج بھی سنتے ہیں، مصائب میں روتے ہیں کہ اے نانا کے شہر، اے نانا کے شہر مدینہ، تو ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم بھری ہوئی گودوں کے ساتھ گئے تھے اور خالی گودوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم مردوں کے ساتھ گئے تھے اور بغیر مردوں کے ہم اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بی بی کا یہ نوحہ آج بھی تمام اہل ایمان کو رلاتا ہے اور گریہ کرواتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں روایات میں جیسے نظر آتا ہے کہ اس بی بی کی وفات بعض مقامات پر ملتی ہے کہ مدینہ واپس آنے کے 4 ماہ کے بعد اس بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ خاندان بنی ہاشم میں ایک اور خاتون ہمیں ملتی ہیں، بی بی رملہ خاتون، زوجہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہ مادر تھی حضرت قاسم ابن حسن کی، اور انہوں نے بھی اپنے فرزند کو کربلا کے میدان میں گئیں، اور جس انداز میں انہوں نے امام حسن کی نیابت میں اپنے فرزند کو قربان کیا، لہٰذا تاریخ میں جس طرح اس بی بی کی فضیلت، اس بی بی کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ یہ تمام بیویاں کربلا کے معرکے میں موجود تھیں، نہ صرف موجود تھیں، یہ گواہ بھی ہیں، اور واقعہ کربلا کو انہوں نے آگے اس پیغام کو پہنچایا بھی۔ اور انہی میں سے ایک بی بی کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، لیکن معرکہ کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن جب بھی واقعہ کربلا کو ذکر کیا جائے گا تو وہاں پر اس بی بی کا ذکر ضرور آئے گا، اور وہ بی بی ام البنین ہے۔ بی بی ام البنین ہم جانتے ہیں اچھی طرح حضرت ابوالفضل العباس کے ساتھ ان کے 3 بھائی، اور یہ چاروں بھائی بی بی ام البنین کے بیٹے تھے، اور رب العالمین نے یہ 4 بے انتہا وفادار فرزند ان کو عطا کیے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی شان سے کیا تھا۔ اور وفاؤں کا عالم دیکھیے، حضرت ابوالفضل العباس نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو کربلا کے معرکے میں بھیجا، تاکہ وہ محسوس کر سکیں کہ جس طرح ابا عبداللہ الحسین اپنے بھائی ابوالفضل العباس کے جنازے کو دیکھ کر تڑپیں گے، تو اس سے پہلے ابوالفضل العباس اس تڑپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وفاؤں کے شہنشاہ ابوالفضل العباس کی والدہ بی بی ام البنین ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ خاتون کا ذکر انتہائی شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اس قدر ہے اس بی بی کے متعلق، اور بے انتہا مجرب ہیں۔ اپنی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ایسی دعا جو رد ہونے کا خدشہ ہو، اگر بی بی ام البنین کو اگر ہم کہیں، گزارش کریں، درخواست کریں، اور ان کے واسطے اگر ہماری رب العالمین اگر حاجت کو پورا کرنا چاہیں تو وہ کبھی بھی حاجت رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس کی والدہ ہیں۔ لہٰذا جناب بی بی ام البنین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کربلا کے معرکے میں موجود تھی۔ بی بی ام البنین جن کا نام فاطمہ بنت حزام ابن خالد بن ربیعہ بن کلاب، اور ان کی والدہ کا نام یا لیلہ یا شمامہ بنت سہل بن عامر، یعنی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین نے جناب عقیل سے فرمایا کہ عرب کے نسب شناس ہو اور بہترین حسب نسب رکھنے والے اعلیٰ خاندان کو جانتے ہو، تو بس میں اپنے بیٹے حسین کی حفاظت کے لیے ایسے کسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایسا فرزند متولد ہو جو میرے حسین کی نصرت کرے۔ تو اس وقت ایک بہادر گھرانے کا جو ذکر کیا جناب عقیل نے، تو وہ فاطمہ بنت
حزام کا گھرانہ تھا۔ ام البنین کا نام پیش کیا گیا، شرافت، پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھی، زہد و تقوی کے اعتبار سے بے انتہا مشہور خاتون تھی۔ بی بی ام البنین کے تمام آباء و اجداد، جس کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، چاہے وہ والدہ کی طرف سے ہوں چاہے والد کی طرف سے ہوں، تو روایت میں کہا جاتا ہے کہ وہ شجاع ترین اور عرب کے نامور افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بی بی ام البنین چند واسطوں سے رسول کے جد اعلیٰ جناب عبد المناف سے ان کا سلسلہ جڑتا تھا، اور مقاتل طالبین میں روایت میں نقل کیا جاتا ہے، باقاعدہ گواہیاں دی جاتی ہیں کہ اسلام سے بھی قبل ان کی بہادری کی مثال، اور اسلام سے قبل ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا ذکر بے پناہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب مولا علی بن ابی طالب کے عقد سے پہلے روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب رشتہ بھیجا گیا تھا، اور بی بی ام البنین نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ خوبصورت ترین باغ میں ہیں، اور اس باغ میں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور درخت ہیں جو میووں سے لبریز ہیں، اور آسمان ستارے اور چاند سے جگمگا رہے ہیں۔ جب یہاں پر بی بی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے چاند اتر کے ان کے آغوش میں آ رہا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے 4 ستارے اترے اور بی بی کے آغوش میں آئے۔ اس چاند کی چاندنی سے اس قدر وہ نور ساطع تھا کہ بی بی کہتی ہیں کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد آنکھ کھلی۔ جب وہ واقعہ یہ خواب سنا رہی تھی تو ایسے میں ان کے والد نے یہ کہا کہ بیٹی کو بشارت دے دو کہ تیرا خواب سچا ہوا، اور دنیا و آخرت کی تمہیں سعادت نصیب ہو۔ بی بی ام البنین کی والدہ زوجہ شمامہ نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ یہ خبر دی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا یہ رشتہ یا ان کی جانب سے خواستگاری آئی ہے۔ اور اس کے بعد روایت میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ ہماری بیٹی کیا امیر المؤمنین کی زوجہ بن سکتی ہے، اس میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے؟ تو ایک مرتبہ پکار کر کہتے ہیں کہ اے لیلہ یا شمامہ کہ یہ گھر عام گھرانہ نہیں ہے، مولا کائنات کا گھر عام گھرانہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھر ہے علم و نبوت کا، وحی الہی کا گھر ہے، اور ادب و اخلاق کا مرکز ہے۔ اس گھر میں عام افراد داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کی زوجہ پکار کر کہتی ہے کہ بے شک میں نے اپنی بیٹی کو اتنی بہترین تربیت کی ہے کہ یہ اپنی تمام سعادت اور برکتوں کے ذریعے سے اس گھر کو روشن کر دے گی۔ اور اس کے بعد بی بی ام البنین کا رشتہ طے پا جاتا ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں اس خاتون کی وفاداری بے مثال ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پکار کر کہا تھا کہ میں یہاں پر ماں نہیں خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور ایک اور مقام پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مولا ابوالفضل العباس اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو چھوٹے سے تھے، مولا کائنات علی بن ابی طالب اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، اور جناب حضرت عباس کے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ بی بی ام البنین ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھتی ہے مضطرب ہو کر کہ وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو جائیں گے۔ بی بی نے تڑپ کر کہا کہ کس لیے یہ ہاتھ قلم ہوں گے، کس لیے یہ ہاتھ قلم ہوں گے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نصرت امام میں۔ جیسے یہ سنا تو بی بی ام البنین نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لہٰذا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کر آیا، سید الشہداء ابا عبداللہ کی قبر شہادت کے ساتھ مدینے میں وارد ہوا، اور بی بی ام البنین کو جب خبر دی گئی کہ ان کا فرزند شہید ہو گیا، پہلے فرزند کی، تو اس کے بعد کہا، جواب میں کہا کہ بتاؤ کہ میرے حسین کی خبر مجھے دو۔ جب دوسرے بیٹے اور تیسرے بیٹے اور اس کے بعد جب چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر دی، تو یہاں پر وہ بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ بے شک اس خبر نے میرے دل کو کاٹ دیا ہے، میرے جگر ٹکڑے ہو گئے، لیکن زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں ابا عبداللہ الحسین پر قربان کرتی ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرے حسین کی خبر کیا ہے۔ اور جب ان کو خبر شہادت سید الشہداء دی گئی اور جناب زینب کبریٰ کے وہ تمام واقعات جو انہوں نے بیان کیے، تو تب بی بی ام البنین یہ کہہ کر گریہ کرتی ہیں کہ اگر میرا عباس ہوتا تو حسین قتل نہ کیا جاتے، اگر میرا عباس ہوتا تو زینب اس طرح کوفہ و شام کے بازار میں نہ جاتی۔ تو لہٰذا بی بی ام البنین اور اس مقام و اس منزلت پر موجود تھیں کہ جنہوں نے واقعہ عاشورہ کے بعد
بہترین طریقے سے تاریخ عاشورہ کو اور واقعہ عاشورہ کو انہوں نے بیان کیا، اس کی ترویج کی، اور ہر مقام پر انہوں نے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کو یاد کیا۔ بی بی ام البنین کے بعد اسلام کے روشن چہروں میں سے ایک چہرہ حضرت زینب کبریٰ، جو تمام کمالات سے مزین تھی، عرفان اور دین شناسی، خدا شناسی کی سراپا تصویر تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبوب مصطفیٰ تھیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ موجود تھی تو ثانی زہرا بنی، اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے لیے شفیقۃ الحسن کہلائیں، اور جب معرکہ کربلا میں جناب سید الشہداء ابا عبداللہ کے رکاب میں وہ سفر اختیار کیا تو شریکۃ الحسین بنی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی، اس شخصیت کو دیکھا اور اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر ایک مرتبہ پکار کر کہا تھا کہ یہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور کیسی شباہت، کس انداز میں یہ اسلام کی وہ خاتون تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام پر، اپنے مال کو، اپنی زندگی، اپنی حیات، ہر چیز اور ہر طرح کی سختی کو سہا، اور اسی نانی کی یہ نواسی تھی، اور اسی انداز میں اپنے مال کو انہوں نے نہ صرف قربان کیا، صرف مال ہی نہیں بلکہ ساتھ میں اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے تمام خاندان کو انہوں نے اسلام پر وار دیا، اور کتنی بہترین طریقے سے وہ نقش قدم پر چلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے۔ تو لہٰذا یہ شباہت جو ملی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے صرف ایک نوعیت کا نہیں بلکہ شجاعت و فداکاری بھی نظر آتی ہے، وہ محبت، وہ عشق بھی نظر آتا ہے۔ جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبوب تھے۔ جب کوہ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول زخمی حالت میں تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ صدا دیتی تھیں کہ اے میرے دل کا سرور اور اے میری آنکھوں کے نور کہاں ہیں، اور اس وقت حضرت جبرائیل نے یہ خبر پہنچائی تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی تلاش میں ہے، اور یہی عشق، یہی محبت ایک بہن اپنے بھائی سے رکھتی ہے۔ لہٰذا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے چہرہ مبارک کو دیکھتی رہتی تھی، اور کسی بھی مقام و منزل پر وہ حسین ابن علی سے جدا نہ ہوئی۔ کسی بھی مقام پر ہم نے نظر نہیں آتا کہ حضرت زینب کبریٰ نے اپنی نگاہوں کو حسین ابن علی کے چہرہ مبارک سے ہٹایا ہو۔ علم و دانش میں یہ بی بی اپنی مثال آپ تھی، تبھی امام زین العابدین عالمہ غیر معلمہ کا لقب جو ہے ان کو عنایت کرتے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے ایک مقام پر ابن عباس اور کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائیوں امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ تشریف فرما تھی، اور احادیث کو بیان کیا جا رہا تھا تو حضرت زینب کبریٰ بھی احادیث کو بیان کرتی ہیں۔ تو ایسے میں ابا عبداللہ الحسین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انک حقا من شجرۃ النبوہ من معدن الرسالہ، کہ بے شک نبوت اور معدن رسالت کے درخت سے ہی آپ کا تعلق ہے۔ خدا شناسی اور عرفان کی منزل پر فائز تھی یہ بی بی۔ ایک روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب ان کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھے تو یہاں پر وہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو جناب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایسے میں بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ مومن کے قلب میں تو صرف خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی یہ سنا تو ایک مرتبہ مولا کائنات مسکراتے ہیں، اور پھر یہاں پہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا کی محبت اور اولاد کی محبت ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا محبت صرف خدا سے ہونی چاہیے اور اولاد سے مہربانی ہونی چاہیے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو عبادت اور بندگی میں بے مثال تھی، تبھی تو سید الشہداء ابا عبداللہ آخری وصیت اپنی بہن سے یہی کرتے ہیں کہ یا اختاہ لا تنسی عند نافلۃ اللیل، کہ اے میری بہن مجھے ہرگز اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ شجاعت اور شہامت اس بی بی کا ہمیں کوفے کے بازار میں وہ جلال نظر آتا ہے کہ امام زین العابدین یہاں پر وہ جلال علی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر آج حضرت زینب کبریٰ کے آگے جس انداز میں اپنے چہرہ مبارک کو لائے اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی اماں ذرا آہستہ، یعنی کہ دین مبین اسلام کو کتنی آہستگی کے ساتھ اس پیغام
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پہنچانا ہے تو حضرت زینب کبریٰ نے وہ جلال علی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا۔ پیغام حسینی کی شروعات حضرت زینب کبریٰ نے اس جملے سے ہی تو کیا تھا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ بار الہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کبریٰ کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تھے، کسی عام جگہ پر نہیں تھی بی بی، کسی ایسی جگہ پر نہیں تھی کہ بس چھوٹی سی قربانی پیش کی ہو، نہیں، بلکہ جسد حضرت سید الشہداء کے قریب آ کر حضرت زینب کبریٰ نے اگر یہ الفاظ کہے ہیں تو بس یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آغوش زہرا میں پلنے والی وہ خاتون ہے کہ جس نے کربلا کے معیار کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر چیز اگر راہ خدا میں دی جا رہی ہے تو بس یہاں پر ساتھ میں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ بار الہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اور اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ نے وہ بلندی عنایت کی ہے، کربلا کے اس معرکے کو عام نہیں رکھا کہ جس کی شروعات اگر اللہ اکبر یعنی حضرت علی اکبر کے اذان سے ہوئی تو اس کا اختتام اللہم تقبل منا ھذا القربان پر ہوا، اور پھر اسی کلام کے ساتھ اس بی بی پیغام حسینی کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں خاندان بنی ہاشم کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ مقام دکھلاتی ہیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ جملہ ابن زیاد اللعین کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور کربلا میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو یہاں پر حضرت زینب کبریٰ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ سوائے حسن اور خوبصورتی اور زیبائی کے کربلا میں کچھ نہیں۔ میں قربان جاؤں اس بی بی پر کہ جو کربلا کے اندر ہونے والے ان تمام مصائب کو خوبصورت قرار دے رہی ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ کس چیز کو خوبصورت کہہ رہی ہیں؟ حضرت زہیر ابن قین کی زوجہ کی وہ خواہش کہ وہ اپنے شوہر یا ان کے شوہر فرزند رسول کی حمایت کریں، ان کی نصرت کریں، حضرت زینب کبریٰ اس کو خوبصورت قرار دے رہی ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ کی نگاہ میں حضرت حر علیہ السلام کی توبہ خوبصورت تھی۔ حضرت زینب کبریٰ وفاداری کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے کتنی بہترین و خوبصورت اور زیبا قربانی پیش کی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ بتلا رہی ہیں کہ کربلا کا سب سے خوبصورت جواب حضرت قاسم ابن حسن تھا کہ احل من العسل، انہوں نے کہا موت کو شہد سے کہیں زیادہ میٹھا قرار دیا۔ حضرت زینب کبریٰ کے لیے وہ نماز خوبصورت تھی کہ جو تیروں کے سائے تلے ابا عبداللہ حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا تھا۔ حضرت زینب کبریٰ کے لیے وہ جانثاری خوبصورت تھی جو حضرت عبداللہ ابن حسن نے اپنے چچا کے آغوش میں دیا تھا۔ جناب زینب کبریٰ کے لیے وہب کی ماں کا وہ عشق خوبصورت تھا کہ جب اپنے بیٹے کے سر کو چوم کر واپس دشمن کی طرف پلٹا دیتی ہیں، حضرت زینب کبریٰ خوبصورت اگر قرار دیتی ہیں تو علی اکبر کے جنگ کو قرار دیتی ہیں۔ لہٰذا سب سے بہترین تحفہ اگر دیا ہے، صدقات کیا ہے تو وہ حضرت زینب کبریٰ نے، اور خوبصورت خطبات کے ذریعے سے کربلا کے معرکے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بلندی عطا کی کہ جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا خواتین و بچوں نے دشمنوں کے ان تمام مکر و فریب کو پلٹ دیا، ان کے تمام چالوں کو پلٹ دیا۔ رسالت کے عہدے کے بہترین ارشادات کے ذریعے سے انہوں نے پیغام حسینی کو ہر گھر تک پہنچایا۔ عاشورہ کے ان تمام مصائب میں استقامت کے ساتھ انہوں نے پیغام کو پہنچایا، اور دشمن جو یہ جانتے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چند افراد کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے کہ جس کو ہم بیابان میں قتل کر دیں گے اور واپس ہم پلٹ جائیں گے تو یہی کہہ دیں گے کہ باغی تھے، لہٰذا چند عرصے تھوڑی سی لڑائی کے بعد وہ فوراً ہی اس ہنگامے کو ختم کر دیتے اور دوبارہ مسند خلافت پر بیٹھ جاتے، تو یہ تمام مکر و فریب ختم ہوا اور انہی کی چالوں کو انہی پر پلٹ دیا اور اس کے ساتھ پیغام بھی پہنچایا۔ اگر ہم کہیں کہ عاشورہ آج بھی زندہ ہے
اور ہر لمحے یہ زندہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک حضرت زینب کبریٰ کے خطبات رہیں گے، جب تک پیغام عاشورہ رہے گا عاشورہ اسی طرح زندہ و جاوید رہے گا۔ اس لیے کہ عاشورہ ہمیں پیغام دیتا ہے، کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نفس کو آزاد کرنا ہے اور رذائل اخلاقی سے پاک کرنا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ محبوب کی راہ میں، اپنے رب کی راہ میں کس طرح اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم نے واجبات پر عمل کرنا ہے، ایک ذمہ دار وظیفہ شناس ہم نے بننا ہے۔ کربلا پیغام دیتا ہے کہ گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ نفس امارہ سے جہاد کرنا ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ الہی رہبر، امام اور حجت کے ہرگز ہم نے کسی بھی مقام پر اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ اور کربلا پیغام دیتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی اگر اس مسند خلافت پر، اسلام کے نام پر کوئی بھی شخص اگر آ کر بیٹھے گا، اگر وہ لائق خلافت نہیں ہے تو اس کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے۔ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یزیدیت، فسق و فجور کو ہم نے ناکام کرنا ہے، نابود کر دینا ہے۔ کربلا پیغام دیتا ہے امام کی اطاعت کا اور ان کے سائے تلے ارشاد کو لینے کا، اور پر کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کس طرح سید الشہداء کی مظلومیت اور حقانیت کو ہم تک پہنچانے کا۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے سید الشہداء ابا عبداللہ نے اپنے اصحاب کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے کہ ان اصحاب میں صرف مرد شامل نہیں تھے، خواتین بھی شامل تھیں، اور انہی کے لیے ابا عبداللہ حسین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اصلح منکم ولا اہل بیتی ابر ولا افضل من اہل بیتی فجزاکم اللہ جمیعا عنی خیرا، کہ مجھے جو اصحاب ملے ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے، اپنے اہل بیت سے بڑھ کر افضل و نیک میں نے کسی کو نہ پایا۔ خدا تم سب کو جزائے خیر عنایت کریں۔ تو لہٰذا کربلا کے اس معرکے میں اصحاب امام حسین میں خواتین بھی شامل تھیں، اور پروردگار عالم نے ان دو معرکے میں، یعنی کہ عظیم ترین اس معرکے میں، دونوں کو، مرد و عورت دونوں کو ہی یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ایک معرکے میں اگر مردوں نے بہایا تو دوسرا معرکہ خواتین نے اپنے خون جگر کے ساتھ اس پیغام کو تمام جہاں تک پہنچایا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں آپ سب کو توفیق عنایت کریں کہ ہم صحیح معنوں میں پیغام حسینی کو اپنے وجود میں، اپنی روح میں، اپنی باطن میں اتار سکیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جناب زینب کبریٰ اور زینبی لشکر کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں آپ سب کو توفیق عنایت کریں، اور ہمیشہ ہر وقت اپنے وقت کے امام کے تابع اور ان کے اطاعت گزار بن کر رہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ہمیں آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔